اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2184، یہ 2173 میں گزر چکی ہے، 2185 یہ 2172 میں گزر چکی ہے، 2186 یہ مزابنہ اور اس کی جو معاقلہ ہے یہ ہم پہلے کر چکے ہوں، اس کو لہٰذا وہی ہے، مزابنہ اور معاقلہ سے منع فرمایا گیا۔ 2187 2186 کے مطابق ہے اور 2188 یہ کانسیپٹ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے، روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاریہ کو اس کی اجازت دی کہ اپنا عاریہ اس کے اندازے کے برابر میوے کے بدلے میں بیچ ڈالے۔ یہ اگر یاد ہو تو بتایا تھا کہ باغ میں سے کچھ درخت جو ہیں وہ ادھار کے طور پہ دے دیے جائیں، یہ وہ والا کیس ہے۔ کہ صاحب عاریہ اس کو اجازت دی کہ اپنا عاریہ اس کے اندازے برابر میوے کے بدلے بیچ ڈال دے۔ یہ 2173 میں گزر چکی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص نے کسی آدمی کو اپنے باغ سے کھجور کا درخت اس لیے دیا ہو کہ وہ اس سے کھجوریں اتار کر کھا لیا کرے، اور بعد میں اسی درخت سے مالک کو ضرورت ہو تو وہ اس درخت پہ جو کھجوریں لگی ہیں اس کا اندازہ کر کے اس کے بدلے اتنی کھجوریں اس کو دے دے، خشک کھجوریں دے دے۔ اور حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ منع فرمایا ہوا کہ جو درخت کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں ان کا بدل جو ہے وہ خشک کھجوریں نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ یہ اس میں اسے عطیتاً دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ کوئی ٹریڈ نہیں ہے، وہ ٹریڈ میں منع ہے، یہاں ٹریڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ چیپٹر 83 حدیث نمبر 2189 یہ 2173 میں گزر چکی ہے۔ 2190 یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق یا اس سے کم میں بیع عاریہ کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہوا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ یہ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا جو ہے وہ 4 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وسق جو ہے وہ 6 من کا ہو گیا، ٹھیک ہے، 240 kg یا 6 من۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ 5 وسق سے کم میں بھی جائز ہے، یعنی ایک وقت یہ ہو گیا نا 5 کے 30 من۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ 30 من سے بھی کم میں جائز ہے عطیہ کرنا۔ امام مالک اور امام شافعی کے دوسرے قول کے مطابق 5 وسق تک جائز ہے۔ حدیث شریف کیا ہے کہ 5 وسق یا اس سے کم میں بیع عاریہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر ان کا اتفاق ہے کہ 5 وسق سے زیادہ میں بیع عاریہ جائز نہیں ہے۔ صرف 5 وسق سے کم میں جائز ہونا ایک ہے، دوسرا ہے کہ 5 وسق تک جائز ہے، اور نمبر 3 یہ کہ 5 وسق سے زیادہ جائز نہیں۔ بات سمپل سی ہے کہ حدیث شریف میں جب یہ آ گیا کہ
5 وسق یا اس سے کم میں بیع اور یہ جائز ہے تو پھر بات ہی ختم ہوگی، پھر اس ڈیٹیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. 5 سے اوپر نہیں آپ جا سکتے، بس دیٹس اٹ. تو عطیہ کی جو کوانٹٹی ہمیں مل گئی وہ کیا ملی؟ 30 من. ٹھیک ہے، 30 من. بیع عرایا، بیع اسے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ چیز دینا ہے نا دوسرے کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ عرایا ہے نا، تو عرایا کا مطلب ہی عطیہ ہے. ہاں وہ صرف نہیں اس لیے کہ اپنی چیز دے رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور اب وہ چونکہ اس کو دے دی ہے تو جس طرح سیل کے اندر جب آپ کسی کو چیز دے دیں تو وہ مالک ہو جاتا ہے اس کا، تو اسی طرح جس کو عطیہ دیا جاتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے اس سے واپس لینی ہے تو آپ اس سے کسی چیز کے عوض واپس لیں گے، اور وہی چیز ہے حدیث شریف میں اوپر والی میں کہ اس کے بدلے میں اسے خشک کھجوریں بھی دی جا سکتی ہیں، گو کہ جو پراپر ٹریڈ ہے اس کے اندر وہ منع ہے. کلیئر ہوگی بات؟ نہیں یہ چونکہ اس میں یہ بائی ویٹ ہے تو یہ باغات میں ہی اپلائی ہوگا اس کو. لیکن جہاں تک ہبہ کا تعلق ہے نا، ہبہ کا اصول وہی ہے کہ جو دے دیا جائے نا وہ اس کی ملکت ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے جب یہ طلاق اگر ہو تو اس میں جو گفٹ دیے گئے ہیں عورت کو وہ واپس نہیں ہوتے، وہ اس کی وجہ یہی ہے. اور سملرلی اس سے صرف وہ چیز واپس لی جا سکتی ہے جو اس کو انہوں نے استعمال کے لیے دی ہو. اگر آپ استعمال کے لیے دیں تو پھر اسے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ عطیہ دے دیں یا ہبہ کر دیں تو پھر اس میں ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے. حدیث 2191 سہل بن ابی حثمہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگی ہوئی کھجور کو توڑی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا. یہ ہم نے پڑھ لیا. البتہ عریہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی، جب ہم نے ڈسکس کر لیا کہ عرایا والے اس کے بدلے میں تازہ کھجوریں کھائیں. سفیان نے دوسری مرتبہ روایت بیان کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی اجازت دے دی تھی کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے کھجور ہی کے بدلے میں. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یحییٰ سے پوچھا، اس وقت میں ابھی کم عمر تھا، کہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرایا کی اجازت دی ہے، عطیہ کی اجازت دی ہے. عاریتاً ہم کہتے ہیں نا اردو میں، ٹھیک ہے، یہ وہی لفظ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ اہل مکہ کو یہ کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا وہ لوگ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. اس پر وہ خاموش ہو گئے. سفیان نے کہا کہ میری مراد اس سے یہ تھی کہ جابر رضی اللہ عنہ مدینے والے ہیں. سفیان سے پوچھا گیا کیا ان کی حدیث میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ پھلوں کو بیچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب تک اس کی پختگی نہ کھل جائے؟ انہوں نے کہا نہیں. یہ تمام چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو اس کے اندر کوئی نئی چیز ایسی ہے نہیں. خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید اور اہل مکہ کی روایت میں کچھ اختلاف ہے. یحییٰ بن سعید نے عاریت کی رخصت میں اندازہ کرنے کی قید لگائی ہے، اور اہل عرایا کے لیے تازہ کھجوریں کھانے کی قید لگائی ہے، اور اہل مکہ کی روایت میں یہ قید نہیں ہے. اندازہ کے ساتھ بیع کرنے کی آیت تو دوسری روایت میں موجود ہے. جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہ تازہ کے بدلے میں تازہ، اور ادھر جو تازہ کے بدلے میں خشک، یہ ڈفرینس ہے اس کے اندر. اور تازہ کھجوریں کھانے کی قید اتفاقی ہے. قید اتفاقی، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ لفظ اس کو نوٹ کر رہے ہیں. قید اتفاقی ہے. قید اتفاقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم کا مدار اس قید پر نہیں ہوتا. قید اتفاقی ہے، وہ قید تو ہوتی ہے، بظاہر تو قید ہوتی ہے، لیکن حکم لگاتے ہوئے اس قید کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اکاؤنٹ فار یعنی اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، یا دوسرے معنوں میں کہہ لیں کہ اس کی بنیاد پر حکم نہیں لگایا جاتا، قید اتفاقی کی بنیاد پر. علامہ ابن المنذر نے اور علامہ ابن بطال مالکی نے کہا کہ فقہاء احناف کے نزدیک بیع العرایا منسوخ ہے،
لیکن ان حضرات کا یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ فقہ حناف کے نزدیک بیع الرایہ جائز اور معمول ہے، اور عنقریب امام طحاوی کے مسئلے سے حوالے سے اس مسئلے میں فقہ حناف کا موقف باب تفسیر اور رایہ میں آئے گا۔ یہ آگے کی باتیں۔ امام مالک کے نزدیک رایہ تمام درختوں میں ہوتا ہے، لیس کے مطابق رایہ کھجور کے درختوں کے ساتھ ہے، اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ کھجور اور انار دونوں میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی پھلوں کے باغ کے اندر ہے۔ لیکن یہ رایہ میں جو فقہ حناف کا موقف ہے وہ بعد میں آئے گا، یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ چیپٹر 84۔ رایہ عریہ کی جمع ہے، کسی شخص کو کھجور کے درخت کے پھلوں کا عطیہ دیا جائے، نہ کہ اس کے درخت کا، یعنی درخت کی ملکیت نہیں دیتے بلکہ جو اس پہ پھل ہے کھجور اس کو دیتے ہیں، وہ عطیہ کرتے ہیں۔ عرب میں جب خشک سال ہوتا تو جن کے پاس کھجور کے درخت ہوتے وہ خوشی سے ان لوگوں کو عاریتاً کھجور دے دیتے جن کے پاس کھجوریں نہیں ہوتی۔ جب خشک سالی ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی تھی، باغوں میں پھل نہیں لگتے تھے، تو اس ٹائم جن کے پاس کھجوروں کے درخت تھے وہ اپنی خوشی سے لوگوں کی مدد کے لیے ان کو کھجوروں کا عطیہ دے دیا کرتے تھے۔ جن کے پاس کھجوریں نہیں ہوتی تھیں، جیسے بکری اور اونٹنیوں کے مالکان، لوگوں کو بکری اور اونٹنیوں سے دودھ دوہنے کا عطیہ دیتے تھے، اور بکری اور اونٹنیاں نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ العریہ فعلیہ کے وزن پہ آئی ہے تو چلو گرامر ہو گئی۔ ارا نحل، جب کوئی دوسرے شخص دوسرے کو کھجور کا درخت عطا کرے تاکہ وہ اس درخت کا پھل کھائے اور وہ درخت عطا کرنے والے کی ملکیت میں باقی رہے۔ یہ کلیئر ہو گئی بات، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ جو اوپر ہے نا، یہ بائی ویٹ نہیں ہے بکری اور اونٹنیوں کا دودھ۔ وسق جو ہے وہ من کے حساب سے، اور وہ من اپلائی کرتا ہے پھل وغیرہ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا تھا کہ وہ اس میں پھلوں پہ ہی اپلائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ بکری دودھ دے 30 من تو ماری نہ جائے، سمجھے؟ ہیں؟ ہاں بالکل، مالک کی بھی ٹرپ لگی ہو۔ اچھا جی، امام طحاوی حنفی 321 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ لکھتے ہیں کہ امام مالک کے نزدیک العریہ کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص کا کھجوروں کا باغ ہو اور اس باغ کے وسط میں کسی شخص کے 1-2 کھجور کے درخت ہوں، اور اہل مدینہ کا معمول تھا کہ وہ پھلوں کے موسم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے باغوں میں منتقل ہو جاتے تھے۔ یہ یاد ہے میں بتایا تھا تم لوگوں کو۔ تو جس کے اس باغ میں 1 یا 2 درخت ہوتے وہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس باغ میں منتقل ہو جاتا، اور ان کے آنے سے اس کے باغ کے مالک کو ضرور ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے مالک کو اجازت دی کہ جس کا اس باغ میں 1 درخت یا 2 درخت ہیں، اس کے درخت پر جتنی کھجوریں ہیں ان کا اندازہ کر کے اس کے مطابق خشک کھجوریں یا چھوارے دے کر اس سے اس درخت کی کھجوریں خرید لیں، تاکہ وہ 1 درخت والا اپنے اہل و عیال سمیت اس باغ سے نکل جائے، اور اس باغ کی تمام کھجوریں اس باغ کے مالک اور اس کے اہل و عیال کے لیے خالص رہ جائیں، اور اس کو ان کے ضرر سے نجات مل جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ امام طحاوی نے مانی الاثار طحاوی شریف میں فروغ کے مسائل اور احکام باب رایہ کی تعریف کی بے، کیونکہ آگے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ ایکسپلینیشنز ہیں کہ ان کا کوٹ یہ ہے، ان کا کوٹ یہ ہے۔ تو ہمارا معاملہ ہے فقہ حناف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو یہ میں اس کے ساتھ روکتا چلا جا رہا ہوں، تو اس کو ویڈیو میں روک کے بے شک اس کو پڑھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو یو کین آلویز آسک می کہ جی یہ بات نہیں سمجھے، اس کو بتا دیں کیا یہ معاملہ۔ امام ابو حنیفہ کے مطابق العریہ کی تعریف یہ ہے، معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اپنے درخت کا پھل بطور عطیہ دے اور پھل کی صلاحیت ظاہر ہونے یعنی درخت پر پکنے سے پہلے اس کے حوالے نہ کرے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اس عطیہ کو روک کر اس کی جگہ اندازہ کر کے کھجوریں دے دے۔
یہ معنی الاثار حدیث نمبر 5479. یہ میں جلدی اس لیے گزاری ہوں کہ آلریڈی میں نے تم لوگوں کو یہ چیز سمجھا دی ہوئی ہے. حدیث نمبر 2192 یہ 2173 میں گزر چکی ہے. 2193 یہ اب آ جائیں اس پہ چیپٹر 85 بیع ثمار قبل ان یبدأوا صلاحها صلاحها. اچھا چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت کرتے تھے. پھر جب پھل توڑنے کا وقت آتا اور مالک تقاضا کرنے آتے تو خریدار یہ عذر کرنے لگتے کہ پہلے ہی اس کا گابا خراب اور کالا ہو گیا، اس کو بیماری ہو گئی، یہ ٹھٹر گیا، پھل بہت ہی کم آئے. اسی طرح مختلف آفتوں کو بیان کر کے مالکوں سے جھگڑتے تاکہ وہ ریٹ شیٹ کم کروا لیں سارا کچھ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مقدمات بکثرت آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے تو تم لوگ بھی میوے کے پکنے سے پہلے اس کو نہ بیچا کرو. ٹھیک ہے. گویا مقدمات کی کثرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ فرمایا تھا. خواجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے جب تک ثریا نہ طلوع ہو جاتا اور زردی اور سرخی ظاہر نہ ہو جاتی. یہ ان پھلوں کے لیے جس میں سرخی اور زردی ظاہر ہوتی ہے، یہ ہر پھل پہ نہیں ہوتا، جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں پھلوں کے درخت پر پکنے یعنی پختگی کے ظہور سے پہلے ان کی بیع کے مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے. ابن ابی لیلہ اور ثوری نے کہا کہ پھلوں کی پختگی کے ظہور سے پہلے ان کی بیع مطلقاً جائز نہیں. حدیث شریف کے انہوں نے ظاہر کے اوپر گئے ہیں وہ لوگ. یزید بن ابی حبیب نے کہا کہ مطلقاً جائز ہے. امام شافعی، امام احمد، امام مالک نے ایک قول میں یہ کہا کہ اگر پھلوں کو درخت سے اتارنے کی شرط لگا کر بیع کی گئی تو پھر یہ بیع جائز ہے ورنہ باطل ہے. فقہ احناف نے یہ کہا ہے کہ اگر پھلوں کو درخت پر باقی رکھنے کی شرط نہیں رکھی گئی تو یہ بیع جائز ہے. وہی کہ اگر اتارنے کی شرط ہو، یہ وہی اس کا دوسرے الفاظ ہیں. اور درختوں پر پھلوں کی بیع کی ممانعت کی جو حدیث ہے وہ اس صورت پر محمول ہے جب درختوں پر پھلوں کا بالکل وجود نہ ہو، یعنی بر بھی نہ ہے وہ. ٹھیک ہے. اگر اس میں پھل نظر آ رہے ہیں لیکن پکے نہیں ہیں تو اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ جی ٹھیک ہے ڈیل ہماری اس ٹائم ہو رہی ہے تو آپ اسی ٹائم اس کو اتار لیں گے تو دیٹس فائن. ٹھیک ہے. ایک قول یہ ہے کہ حدیث اپنے ظاہر پر ہے اور عنوان تنزیہ پر معمول ہے، یعنی یہ مکروہ تنزیہی کے معنوں میں بھی لیا گیا، لیکن یہ ہے یہی ہے جو پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا یہ والا. ثریا کا معنی یہ مخصوص تارے کا نام ہے. ثریا عورتوں کا نام بھی رکھا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ نے عطا سے روایت کی ہے کہ جب ثریا طلوع ہوتا ہے یعنی یہ ستارہ طلوع ہوتا ہے تو پھلوں سے آفات دور ہو جاتی ہے. یہ ستارہ گرمیوں کی ابتدا میں فجر کے وقت طلوع ہوتا ہے اور ان دنوں حجاز کے شہروں میں شدید گرمی پڑتی ہے جس سے درختوں پر پھل پک جاتے ہیں، اور اعتبار حقیقت میں پھلوں کے پکنے کا ہے، اور ستارہ ثریا کا طلوع ہونا اس کی علامت ہے. اس کی وجہ سے نہیں ہوتا لیکن یہ علامت ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کہیں نا کہ بادل گرج برس رہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ بارش ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہی ہے یہ کہ جب یہ جو ثریا ہے سٹار جب یہ طلوع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ گرمی پڑے گی اور پھل جو ہے وہ پکنا شروع ہو جائیں گی. حدیث نمبر 2194 یہ 1486 میں گزر چکی. 2195 یہ 1488 میں گزر چکی ہے. 2196 یہ 1487 میں گزر چکی ہے. 2197 یہ 1488 میں گزر چکی ہے. 2198 یہ 1488 میں گزر چکی ہے. اور اس میں اختلاف ہے. یہ ایکچولی اگر کسی نے پختہ ہونے سے پہلے ہی پھل بیچے پھر ان پر کوئی آفت آئی تو نقصان جو ہے وہ کس کا ہوگا. ٹھیک ہے.
امام مالک نے کہا کہ اگر قدرتی آفات سے پھلوں کو جو نقصان پہنچے اس کا فی الجملہ بیچنے والا ذمہ دار ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سیلر ذمہ دار ہوگا۔ امام احمد نے کہا کہ اگر 10 یا 20 پھلوں کو نقصان ہو تو اس کو آفت نہیں کہتا، لیکن جب درخت کے تہائی یا چوتھائی یا 5ویں حصے کے پھلوں کو نقصان پہنچے تو پھر سیلر اس کا ضامن ہوگا، یعنی وہ اس کا نقصان اٹھائے گا۔ ان کی دوسری روایت یہ ہے کہ اگر تہائی سے کم نقصان ہے تو اس کا جو خریدار ہے وہ ضامن ہوگا۔ انہوں نے جو پرپورشن آف ڈسٹرکشن ہے نا اس کے مطابق اس کو ڈیوائڈ کر دیا، یہ انہوں نے کیا اور کچھ نہیں کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر 1/3 سے کم ہو تو پھر جو خریدنے والا ہے وہ ذمہ دار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تہائی یا چوتھائی یا 5ویں حصے کے پھلوں کو نقصان پہنچے تو پھر سیلر جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ امام مالک اور امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے، کیونکہ پرندے ضرور کچھ کھا لیتے ہیں اور کچھ پھل آندھی سے گزر جاتے ہیں اور ان کا کوئی ضابطہ، کوئی ان کا پیٹ رول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب، امام شافعی کا قول جدید، امام ابو جعفر طبری اور داؤد ظاہری اور ان کے اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ خریدار کے قبضے کرنے کے بعد فروخت شدہ پھلوں کو جو قدرتی آفت پہنچتی ہے اس کا جو ذمہ دار ہے، جو نقصان اٹھائے گا وہ خریدار اٹھائے گا، چاہے نقصان کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ اور خریدار کے قبضہ کرنے سے پہلے فروخت شدہ پھلوں کو جو نقصان پہنچے گا اس کا ذمہ دار بیچنے والا ہوگا اور اس نقصان کے حساب سے قیمت کم کر لی جائے گی۔ یہ سمپل رول ہے، جسٹیفائڈ رول ہے، بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ اگر پھل لگے ہوئے درخت پہ، معاہدہ یہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے، اب میں پیمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے نا میں اس کو اتار لوں گا، وہیں پہ وہ پیمنٹ کر دیتا، لیکن وہ اتارتا نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی آندھی طوفان آ گیا تو پھر خریدار اس کا ذمہ دار ہوگا؟ نہیں، خریدار ذمہ دار ہوگا، بیچنے والا ذمہ دار نہیں۔ ہاں، بیچنے والا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بیچنے والے نے یہ شرط نہ لگائی، اسے کہا جی ٹھیک ہے پیمنٹ کر جائیں، جب پکیں گے تو پھر لے لینا، تو اس صورت میں چونکہ اس نے قبضہ نہیں دیا تو اس صورت میں پھر بیچنے والا جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو جتنے پھر وہ بچیں گے پھل ان کی پیمنٹ جو ہے وہ رکھ لے گا، باقی کی پیمنٹ وہ واپس کرے گا۔ اس میں 1/3 1/4 وہ نہیں ہے نا، یہ فقہ حنفی میں یہ ہے کہ نقصان چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، کم ہو، جتنا بھی ہو، چاہے کلو کم ہو، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 2199، یہ 1486 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 2200، یہ 2068 میں گزر چکی، ادھار پہ اناج خریدنا۔ حدیث 2201 اور 2202، یہ بھی گزر چکی ہے پہلے، لیکن بہرحال اچھا جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں ایک شخص کو ایڈمنسٹریٹر بنایا، عامل کہتے ہیں اس کو، ہمارے یہاں عامل وہ تعویذ گنڈے والوں کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ عامل یعنی ایڈمنسٹریٹر میں اس میں ایڈ کر دیا تھا اسی وجہ سے اس کو۔ وہ صاحب ایک عمدہ قسم کی کھجور لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا خیبر کی تمام کھجوریں اسی طرح کی ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اسی طرح 1 سا کھجور 2 سا دے کر خریدتے ہیں اور 2 سا 3 سا کے بدلے میں خریدتے ہیں، یعنی گھٹیا کھجور جو ہے اس کی ڈیل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، البتہ گھٹیا کھجور کو پہلے بیچ کر ان پیسوں سے اچھی قسم کی کھجور خرید سکتے ہیں۔ یہ یاد ہے پہلے کروا چکا ہوں، یہ وہی چیز ہے، اس کا ثبوت آ گیا۔ 2 سا گھٹیا کھجور کے بدلے میں 1 سا عمدہ کھجور کی بیع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود ربا الفضل کے واقع ہونے سے منع فرمایا اور اس بیع کو مسترد کیا۔ مسترد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ سود آ جاتا، ٹھیک ہے، ہاں، ربا الفضل آ جاتا ہے، اس کی کوالٹی میں فرق ہے، ٹھیک۔ اور وہی اس کا طریقہ ہے جو پہلے بتایا تھا کہ آپ جو لو لیول کی ہے اس کو بیچ دو
اس کے پیسے سے آپ اچھی کوالٹی کی خرید لو. ٹھیک ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے برنی یہ عمدہ قسم کی کھجور لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا یہ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس خراب قسم کی کھجور تھی تو 2 سا اس کے دے کر میں نے 1 سا لے لی. 1 سا کتنے کے برابر؟ 4 کلو کے، یعنی 8 کلو دے کر میں نے 4 کلو اچھی کھجور لے لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افسوس یہ تو عین سود ہے، ایسا مت کرو، لیکن جب تو خریدنا چاہے کھجور تو اپنی کھجور بیچ ڈال، پھر اس کی قیمت کے بدلے میں دوسری کھجور خرید. یہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب المساقہ چیپٹر 18 حدیث کا نمبر 4083 اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر ہے 1594. اچھا جی، یہ پیوند والی آ گئی وہ حدیث شریف، اگر یاد ہو ہم نے یہ کی تھی لاسٹ ٹائم. 2203. حضرت ابن عمر کے غلام نافع خبر دیتے ہیں کہ جو بھی کھجور کا درخت پیوند لگانے کے بعد بیچا جائے اور بیچتے وقت پھلوں کا کوئی ذکر نہ ہو تو پھل اسی کے ہوں گے جس نے پیوند لگایا. کھجور کا درخت خیال کرنا. ٹھیک ہے، یہاں ڈیل ہو رہی ہے کھجور کے درخت کی ہو رہی ہے، لیکن درخت وہ ہے جس میں پیوند لگا دیا گیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اگر بیچتے وقت پھلوں کا اس میں کوئی ذکر نہ ہو، اس سیل کے اندر جو درخت کی ڈیل ہوئی ہے، سودا جو ہوا درخت کا، اگر اس کے اندر پھلوں کا ذکر نہیں ہے تو پھر پھل اسی کے ہوں گے جس نے اس درخت میں پیوند کاری کی تھی. کیونکہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ درخت ایک علیحدہ چیز ہے اور پھل علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے اس میں یہ رول دیکھا تھا کہ جب درخت کے ساتھ ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ شرط کے ساتھ بیچی جائے تو جو چیز شرط کے ساتھ بیچی جا رہی ہے وہ علیحدہ سے بھی بیچی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک چیز جو ہے وہ اسی کے ساتھ بغیر شرط کے آئے تو وہ اس کو علیحدہ نہیں بیچ سکتے. جس میں ہم نے مثال دی تھی کہ پتے اور ٹہنیاں اور یہ سارا کچھ، کیونکہ وہ درخت کے ساتھ آئیں گی، وہ علیحدہ سے تو نہیں ہے، تو اس کی کوئی علیحدہ شرط بھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ جو اس کی ٹہنی ہے ان کو علیحدہ سے بیچنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن پھل چونکہ علیحدہ چیز ہے، لہٰذا جب درخت کا سودا کریں اس میں پھل کا ذکر نہ ہو تو پھر پھل کی ڈیل علیحدہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ بیچنے والا اس کا مالک رہے گا جب تک وہ اس کا سودا پھل کا نہ کر دے. ٹھیک ہے، غلام اور کھیت کا بھی یہی حال ہے. نافع نے ان تینوں چیزوں کا نام لیا تھا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بیچنے والے نے خواہ پیوند کاری کی ہو یا نہ کی ہو، ٹھیک ہے، اگر بیع میں پھل شامل نہیں ہے تو اس کے پھل بائے کے لیے یعنی بیچنے والے کی، وہی چیزیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی. اور خریدار اس سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ تم اپنا درخت فی الحال اکھاڑ لو تاکہ خریدار وہ درخت قبضے میں لے سکے، اور خریدار پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ پھلوں کی کٹائی تک صبر کرے اور انتظار کرے. اگر سیلر نے یہ شرط لگائی کہ وہ پھلوں کی کٹائی کے وقت تک پھلوں کو درخت پر رہنے دے تو بیع فاسد ہو جائے گی، اور جب کہ یہ اس صورت میں ہوگی جب بیع میں پھل بھی شامل نہ ہوں، ڈیل میں پھل شامل خالی درخت کی، ہاں خالی درخت کی ڈیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو خریدنے والا ہے نا، درخت خریدنے والا، وہ یہ کہہ سکتا ہے بیچنے والے کو جی اکھاڑ کے مجھے دے دے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس پہ قبضہ کر لے کیونکہ اس نے خرید لیا وہ. اور خریدار کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ یہ انتظار کرے کہ جو اس پہ پھل لگے ہوئے ہیں وہ جب پکیں گے تو پھر مجھے ملیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ بیچنے والا یہ شرط لگائے کہ نہیں جی درخت رہنے دو جب تک پھل جو ہے وہ پک نہیں جاتے، اور جو سودا ہوا اس میں پھل کا ذکر بھی نہیں ہے پھل بیچنے کا، تو پھر امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیع فاسد ہو جائے گی.
یہ سودا جو ہے انویلڈ ہو جائے گا، سمجھے؟ کیونکہ پھر وہ درخت کے اوپر اس کی ملکیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچنے والے کی ملکیت نہیں رہتی جب اس نے بیچ دیا درخت. تو جب وہ بیچ دیا تو پھر وہ شرط نہیں لگا سکتا کہ جی پھل پکنے تک اسے رہنے دو یہیں پہ، سمجھے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے درخت اکھاڑ لے، اس پہ جو پھل لگا وہ بیچنے والا اتار لے، بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے، چاہے کچا ہی ہے پھر وہ تو پھر کچا ہے، بے حفاظت ہو جائے گی کیونکہ وہ شرط لگا نہیں سکتا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اگر وہ کہے جی مجھے درخت اکھاڑنا ہے، اکھاڑ کے مجھے دے دو، وہ دے دے، اس پہ پھل لگے ہوئے کچے ہیں ابھی، تو پھر وہ کچے پھل ہی جو ہے وہ مقدر ہے بیچنے والے کا. کلیئر ہو گئی بات؟ بس. اور اگر کہے جی نہیں جی نہیں رہنے دو جب تک یہ پھل پکتے نہیں ہیں، تو پھر امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو ہے نا یہ بے انویلڈ ہو جائے گی، وہ شرط نہیں لگا سکتا اس میں. بیچنے کے ٹائم پہلے طے کر سکتا ہے. یس، پہلے طے کر سکتا ہے کہ جی، اور وہ کہے جی درخت ہے نا یہ، تو اس پہ پھل لگے ہیں یہ بھی شامل ہوں گے اس میں سودے میں، تو اس کی قیمت بتاؤ کتنی ہے، درخت کی قیمت بتاؤ کتنی ہے. اس ٹائم ہو سکتا ہے یہ. امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں پھلوں کو درخت کی پیوند کاری سے پر معلق کیا گیا، تو یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے. ہم نے قید اتفاقی بھی دیکھا تھا، یہ قید احترازی نہیں ہے، یعنی وہ قید نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ پیوند کاری کے علاوہ جو ہے کوئی درخت، اس پہ یہ حدیث اپلائی نہیں کرے گی. اس کا یہ معنی، یہ حدیث اس پہ بھی اپلائی کرے گی کہ جس درخت میں پیوند لگاؤ. پھر اس کے متعلق جو کچھ ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لیا. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک اس میں پیوند کا ذکر ہے، لیکن یہ منع نہیں کرتی اس رول کو دوسرے درختوں پہ اپلائی کرنے سے جن پہ پیوند کاری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی رول یہی اپلائی کرے گا. کہ درخت بیچا تو پھل ہاں، چاہے اس پہ پیوند کاری ہوئی یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، بات ختم. وہ کہتے ہیں یہ جو اس کے اندر یہ قید ہے پیوند کاری کی، یہ قید اتفاقی ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے. قید احترازی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یہ لینا کہ یہ قید احترازی ہے کہ منع کر دیا گیا ہے، تو پھر یہ رول اور یہ حدیث دوسرے درختوں پہ اپلائی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ قید اتفاقی ہے، اور جب قید اتفاقی ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے درختوں پہ بھی حدیث اپلائی کر سکتی ہے، یہ منع نہیں کرتی اس چیز کو. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا جی، اس حدیث میں غلام کا بھی ذکر ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص نے ایسا غلام خریدا جس کے پاس مال تھا، تو وہ مال بیچنے والے کا ہے اور وہ مال بیع میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے خریدار نے مال کو لینے کی بھی شرط لگائی ہو. یعنی ایک بندے کے پاس غلام ہے، غلام کے پاس کچھ مال ہے، وہ غلام بیچا گیا. اب یہ اس طرح ہی ہے جیسے درخت پہ پھل لگا ہو. ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ مال کی اس میں ڈیل نہیں تھی، صرف غلام کو بیچنے کی ڈیل تھی، تو لہذا وہ جو مال ہے وہ غلام بیچنے والے کا ہی رہے گا. بس سمپل. اس حدیث میں کھیت کا بھی ذکر ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص نے کھیت خریدا تو اس کھیت میں کاشت کی ہوئی پیداوار بائے کی ہوگی. یعنی اگر اس نے لینڈ خریدی ہے، کھیت خریدا ہے، لینڈ خریدی ہے، اور اس میں ڈیل فصل کی نہیں ہے جو اس پہ لگی ہوئی ہے، تو پھر وہ جو جس نے زمین بیچی ہے وہ فصل اسی کی رہے گی. ٹھیک ہے، اب زمین تو نہیں اکھاڑی جا سکتی نا، سمجھے؟ کیا نہیں سمجھ میں آئی بات؟ چلو شکر. ہاں، وہ پھر اس کی ڈیل علیحدہ ہوگی. آج کے لیے اتنی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول عالم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.